بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کی تقدیر کے فیصلے، 25 کروڑ پاکستانی عوام کے مستقبل کا فیصلہ پاکستان کے اندر نہیں بلکہ باہر ہو رہا ہے، اور یہ پاکستان کے عوام نہیں کر رہے بلکہ چند خاندان جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ دو بڑے خاندان۔ پاکستان کی سیاست میں کیا ہونا چاہیے، کس کو حکومت ملنی چاہیے، کس کو نہیں ملنی چاہیے، اور اب جو پاور شیئرنگ فارمولہ ہے یہ بیرون ملک طے پا رہا ہے، اور ہمارے کچھ عالمی برادری، عالمی دوست جو ہیں وہ بھی اس میں شریک ہو چکے ہیں، کیونکہ گارنٹر کی ضرورت تھی، گارنٹر چاہیے تھا دو خاندانوں کے درمیان معاملات طے کروانے کے لیے، تو گارنٹر بھی مل چکے ہیں۔ اور اس میں پاکستان کے لیے، البتہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کے آئین کے لیے اور پاکستان کے نظام انصاف کے لیے یہ بہت بڑی سبکی کا بھی سامنا ہے۔ پاکستان کا نظام جو پچھلے 14 مہینے سے چل رہا ہے وہ کتنا ایک بے سر و پا ہے، جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ ایسا ناقص نظام، ایک جعلی اور مصنوعی نظام جو اس وقت قائم ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ بجٹ منظور کیا گیا ہے، اور بجٹ بڑی اپوزیشن کی بھرپور اس میں نمائندگی ہوتی ہے، بھرپور شرکت ہوتی ہے، عوام کے مفادات کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن یہ پہلا بجٹ ہے بلکہ دوسرا بجٹ ہے کہ جو کہ اپوزیشن کے بغیر منظور کیا گیا ہے۔ اور کل جو بجٹ منظور کیا گیا اس میں صرف 70 ارکان تھے موجود، 342 کے ارکان میں سے صرف 70 ارکان حکومت کے موجود تھے اور 2 اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے تھے، اور جب بجٹ منظور کیا جا رہا تھا اس وقت کوئی بھی پارلیمانی لیڈر، جو سیاسی جماعتیں موجود ہیں قومی اسمبلی میں، کوئی بھی پارلیمانی لیڈر موجود نہیں تھا، لیڈر آف اپوزیشن بھی موجود نہیں تھا، جبکہ انہیں جاندار کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ فلور کراسنگ اور لوٹاکریسی جو اس وقت چل رہی ہے، منحرف ارکان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے، اور راجہ ریاض صاحب تو ویسے بھی آئندہ الیکشن جو ہے انہوں نے نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑنا ہے فیصل آباد سے، تو اس وقت وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے تھے، لہٰذا کوئی بھی مزاحمت کسی قسم کی نہیں ہوئی۔ اور پھر یہ کہ آخری وقتوں پہ آئی ایم ایف کی کچھ مزید شرائط مانی گئی ہیں، اور ان شرائط کو مانتے ہوئے جو سلسلہ کیا گیا ہے اس میں $6 ارب کی ایکسٹرنل فائنینسنگ پر آئی ایم ایف کو ایک بار پھر ورکنگ فراہم کرے گی۔ پاکستان نے $6 ارب کی ایکسٹرنل فائنینسنگ پر آئی ایم ایف سے نرمی برتنے کی درخواست کی ہے، لیکن جو فوری طور پہ ہوا ہے 215 ارب روپے کا اضافی بجٹ، جو پہلے جو بجٹ پیش کیا گیا پہلی بجٹ تقریب میں یہ نہیں تھا، تو 215 ارب روپے عوام پر مزید لگا دیا گیا ہے، اور یہ اشرافیہ پہ بھی نہیں لگا بلکہ عوام پہ لگا ہے۔ اس کے بعد آئی ایم ایف نے ایک اور شرط رکھی تھی کہ ٹیکسٹائل شعبے کے لیے جو سبسڈی ہے وہ ختم کر دی جائے، لہٰذا وہ بھی ختم کی جا رہی ہے، اور سبسڈی کم کرے کہ بجلی کا ٹیرف بڑھایا جانا مقصود تھا وہ بھی بڑھایا جا رہا ہے، فیول پہ لیوی جو ہے وہ 60 روپے تک کر دی گئی ہے، تو لہٰذا یہ تمام کے تمام مطالبات جو ہیں وہ مان لیے گئے ہیں، اور کچھ مطالبات ابھی رہتے ہیں، اس کے لیے تھوڑا سا وقت مانگا گیا لیکن وہ بھی پورے کر دیے جائیں گے۔ یہ تو ہے بجٹ کی منظوری کی کہانی۔ 342 کا ارکان، 70 ارکان موجود تھے گورنمنٹ سائڈ سے اور 2 تھے اپوزیشن سے، نہ ہی کسی نے کورم کی نشاندہی کی اور نہ ہی کسی نے کوئی شور مچایا، نہ ہی شور غوغا کیا، لہٰذا یہ ہو گیا ہے جی آپ کا بجٹ منظور، اور 25 کروڑ عوام کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ دوسری جانب ایک اور بھی کام فائنانس بل کے اندر ہی سمو دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی نے فائنانس بل کی شق 3 میں ترمیم کر کے کثرت رائے سے منظور کی، اور 3200 ارب کے زیر التوا 62,000 کیسز سمیت تمام تنازعات کے حل کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے، اور کمیٹی کے فیصلے کے خلاف ایف بی آر کوئی اپیل دائر نہیں کر سکے گا۔ متاثرہ فریقین کو عدالت سے رجوع کرنے کا اختیار ہوگا، لیکن ایف بی آر جو ہے وہ اپیل نہیں کرے گی، یعنی گورنمنٹ اپیل نہیں کرے گی، اور یہ 3200 ارب اور 62,000 کیسز، یہ اب اس کے اندر کون کون سے بڑے بڑے لوگ شامل ہیں جن کے یہ ٹیکس میٹر ہیں جو اندر چھپے ہوئے ہیں، ان 3200 ارب کے اندر 3200 ارب روپے کے یہ کیسز ہیں، تو اس میں کہا گیا کہ گورنمنٹ اپیل نہیں کرے گی، جو بھی تصفیہ ہوگا وہ فائنل ہوگا، اور اب یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کر لیں گے۔ زیادہ ظاہر ہے اس میں کوئی لے مین تو عام آدمی تو نہیں ہو سکتا جس کے کوئی 2-4 لاکھ روپے کا مسئلہ ہوگا، یہ تو کروڑوں اور اربوں والے معاملات ہیں، 3200 ارب، تو یہ بھی اس میں سیٹ کر دیا گیا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی آگے چلا جائے گا۔ یہ
سچویشن ہو گئی جی. آگے جا کے یہ تو آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ کوئی بھی نہیں تھا. پھر ایک اور کام ہوا ہے، اور یہ تو پاکستان کے اندر کے حالات ہیں. یہ اب چل چلاؤ کام ہے جی، کیونکہ آخری امینڈمنٹ بھی منظور کر لی گئی جو نواز شریف صاحب کو فائدہ دینا تھا. جہانگیر ترین صاحب کی نااہلی ختم کرنی تھی، نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم کرنی تھی، وہ بھی ہو گئی ہے. تو اب کلوزنگ سیریمنی شروع ہو چکی ہے اس قومی اسمبلی کی. اور جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، جیسے ہی دبئی میں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان معاملات طے پا جائیں گے، کیونکہ اب وہاں پہ معاملات طے کیے جا رہے ہیں، جیسے ہی وہاں پہ معاملات طے پا جائیں گے اس کے بعد پھر قومی اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ قومی اسمبلی کب تحلیل کرنی ہے. یہ پوری مدت پوری کرے گی یا پھر اسی مہینے جو ہے وہ قبل از وقت قومی اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی. پھر ایک اور بھی فائنل امینڈمنٹ کر لی گئی ہے، اور اس میں صدر مملکت سے اختیار واپس لے لیا گیا ہے الیکشن کی تاریخ دینے کا، اور یہ اختیار دے دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مکمل طور پہ. یہ بھی ایک ترمیم کی گئی ہے تاکہ جو الیکشن کی ڈیٹ ہے اس میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا کوئی رول نہ رہے، بلکہ حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے مل کے اپنے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے، میوچل انٹرسٹ کے ذریعے اس کو واچ کرے گی، اور جو تاریخ الیکشن کمیشن کو دی جائے گی الیکشن کمیشن وہی تاریخ دے گا. جبکہ اس سے پہلے 8 اکتوبر کی تاریخ آ چکی ہے، لیکن اب اس کو فالو نہیں کیا جا رہا، اب اس سے بھی انحراف کیا جا رہا ہے. یہ تو گورنمنٹ سائڈ سے. اب پاکستان تحریک انصاف والی سائڈ پہ آتے ہیں، کیونکہ یہ ابھی چھٹیاں ہیں، عید کی چھٹیاں سٹارٹ ہو جائیں گی، لیکن کیونکہ تمام بڑے بڑے رہنما جو ہیں وہ باہر آ چکے ہیں. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب حج پہ جا چکے ہیں، مریم صاحبہ بھی پاکستان سے نکل چکی ہیں، اور نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب لندن میں ہیں، اور انہوں نے آگے کب جانا ہے یہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. انہوں نے شاید کچھ میٹنگ ملاقاتیں وغیرہ کرنی ہوں گی. تو اس وقت UAE، سعودی عرب یہ دو سامنے ہیں، چائنا پیچھے ہے، امریکہ خاموش ہے، اور یہ سارے کام ہو رہے ہیں. اگلا جو ہے ہمارا حکومتی ڈھانچہ، انتظامی ڈھانچہ، سیاسی ڈھانچہ، حکومتی، یہ سارے کا سارا تیار کیا جا رہا ہے. بہرحال اب آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والی سائڈ پہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ابھی تک جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل، عمران خان کا مستقبل اس وقت جڑا ہوا ہے فوجی عدالتوں کے خلاف مقدمے سے. کیونکہ جو ایک 9 مئی کی آڑ میں جو ایک باقاعدہ طور پہ اب تو بالکل آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ 9 مئی کو اب بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو سپریم کورٹ میں ڈیٹیلز آئی ہیں وہ ہزاروں لوگوں کی گرفتاریوں کی ہے، اور وہ ہزاروں لوگ صرف پنجاب کی جیلوں میں موجود ہیں. اسی طریقے سے سندھ میں بھی کچھ ہوں گے، خیبر پختونخوا میں بھی ہوں گے. وہ سلسلہ جاری ہے. ایک آدھ روزانہ وکٹ بھی گرائی جا رہی ہے، لیکن اب اس وکٹوں کا سلسلہ ذرا تھما ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عید جہانگیر ترین صاحب، میں آپ کو بتا دوں کہ جہانگیر ترین صاحب نے نواز شریف صاحب سے ادھر ملاقاتیں کی ہیں، ان کے ساتھ کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں، اور اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انیشلی طے ہو چکی ہیں، اور اب ان کو فائنل شیپ دی جا رہی ہے کہ اگلی جو حکومت ہے وہ سارے یہ مل کر کام کریں گے. اس میں تمام کے تمام ہوں گے مائنس PTI، اور PTI کا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی. بلکہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو الیکشن میں حصہ ہی نہ لینے دیں، ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن میں حصہ ہی نہ لے سکے، اور جو چند بچے کھچے لوگ ان کے لیں ان کو بس 20، 25، 30 سیٹیں دے دی جائیں، اور اس کے بعد ان کو بٹھا دیا جائے اپوزیشن بینچوں پہ، وہ اپنا وہ کام کریں. اور پھر ایک اور کام بھی کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو، کیونکہ فوری طور پہ عمران خان صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ نظر نہیں آ رہی کسی بھی مقدمے میں، تو ان کو عمران خان صاحب کو اس الیکشن سے بھی آؤٹ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سے اگلے الیکشن میں بھی آؤٹ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کم از کم ان پہ 2 الیکشنوں سے ان کو آؤٹ رکھنے کی پلاننگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے، کہ اس کا میں آپ کو پھر آگے جا کے فردر بتا دوں گا کہ ان کا وہ پلاننگ کیا ہے، کہ کس طریقے سے کوئی ایسا کام کیا جائے کہ دونوں الیکشن سے ہی وہ باہر ہو جائیں، اور سکون سے باقی یہ جو 14 جماعتی، 15 جماعتی جو اس وقت موجود ہیں حکمراں اتحاد بشمول IPP کے، یہی آگے بھی چلتا رہے. بلاول بھٹو اور مریم صاحبہ کے درمیان بھی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، اور جو ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کی گئی تھیں پیپلز پارٹی اور انہوں نے، وہ بھی اس میں بھی اب ٹھہراؤ آ گیا ہے اس کو، بلکہ تقریروں کو، تنقید کو
دھمکیوں کو اب تعریفوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کی تقریر پہلے جو تھی سوات میں وہ بالکل مختلف تھی، پھر قومی اسمبلی میں آئے، اس دوران کچھ چیزیں، پھر ایک اور بھی بتا دوں کہ جہانگیر ترین صاحب کا نواز شریف صاحب کے ساتھ اور دبئی میں زرداری صاحب سے بھی کچھ آفیشلز نے ملاقاتیں کی تھیں، اور ان ملاقاتوں میں ہی کچھ چیزیں طے ہوئی تھیں، کچھ ریزرویشنز تھیں، کیونکہ زرداری صاحب کو بالکل ہی فارغ کیا جا رہا تھا اور ان کو کہا جا رہا تھا کہ بس آپ اندرون سندھ تک محدود رہیں، اس سے زیادہ کا نہ سوچیں۔ تو بہرحال اب چیزیں تھوڑی سی پالیٹکس جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف مسلسل زیر عتاب ہے، ان کے لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے، چھاپے بھی مارے ہیں، توڑ پھوڑ بھی کی جا رہی ہے، مار دھاڑ بھی کی جا رہی ہے، وہ سب کچھ پیرالل چل رہا ہے اور ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ اب ان کا مستقبل جو ہے وہ جڑا ہوا ہے فوجی عدالتوں کے خلاف مقدمے سے، کہ وہ مقدمے کس رخ پہ جاتے ہیں اور کب اس میں فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اگلے 2 دنوں میں اس کے بارے میں بھی اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ آج اور کل 2 دن ہیں، اس کے بعد پھر عید کی چھٹیاں 5 دن ہوں گی، اس کے بعد پھر اگلے ہفتے آئے گا جی۔ اس کے بعد یہ بھی بتا دوں کہ بینچ بھی جو آنریبل ججز ہیں انہوں نے چھٹیوں پہ بھی جانا ہے، اپنی علاقائی جو رجسٹری ہیں، لاہور رجسٹری ہے سپریم کورٹ کی، پشاور رجسٹری ہے، کوٹا رجسٹری ہے، لاہور رجسٹری ہے، وہاں پہ بھی یہ جاتے ہیں۔ یہ کب پھر 7 رکنی بینچ جو ہے دوبارہ سے دستیاب ہوگا، یہ ایک بہت کھیل چل رہا ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ حکومت جو چاہتی ہے کہ اس کیس کو ڈیلے کیا جائے اور اس دوران کچھ اور پولیٹیکل انجینئرنگ منورنگ جو ہونی ہے وہ ہو جائے، اور اس زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب آپس میں جو کچھ طے کر رہے ہیں وہ بھی چیزیں میٹرلائز ہو جائیں، اور ان کے بعد پھر عید کے بعد جب دوبارہ سے کبھی کھلیں گی عدالتیں تو تب دیکھا جائے گا۔ اس لیے اس میں کوئی ایمرجنسی نہ ڈالی جائے، کیونکہ 9 مئی کو اب وہ ایک کہتے ہیں کہ تلوار لٹکتی رہنی چاہیے، اور اس لٹکتی تلوار کے نیچے سے بہت سارے معاملات جو ہیں حل ہونا شروع ہو رہے ہیں گورنمنٹ سائڈ سے اور ہماری پنڈی سائڈ سے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔